حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 دسمبر جمعۃ المبارک کا دن ہے، 28 جمادی الاول ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات کے معاملات کی۔ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب کی سربراہی میں انتظامی کمیشن نے کابل سینٹرز کے ویسٹرن زون کی کمپنی ایریاز کے ٹرمینلز کا دورہ کیا۔ اس کمیشن نے افغان سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب کے حکم کے مطابق اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی کی سربراہی میں منسٹری آف ٹرانسپورٹ مینجمنٹ روڈ سٹاپ ٹرمینلز کے معاملات اور ریگولیشن کے سلسلے میں دورہ کیا۔ اس موقع پر اسٹیٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالواسع، ڈپٹی ڈائریکٹر آف افیئرز، ڈپٹی منسٹر آف جسٹس اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ منسٹری سے ریلیٹڈ اور تمام تر انتظامی کمیشن کے ممبران اس دورے میں شامل تھے۔ اس علاقے کے ٹرمینلز کا دورہ کیا۔ اس وزٹ میں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے مختلف پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کمپنیز کے آفیسز کا دورہ کیا، ورکنگ ایریاز کو دیکھا، مساجد کی حالت کو دیکھا، ویٹنگ رومز اور مسافروں کو فراہم کی جانے والی دوسری سہولیات کا معائنہ کیا، ان لوگوں کی مشکلات اور تجاویز کو سنا۔ اس کے علاوہ اس موقع پر مسافروں کے حالات کے بارے میں جانا، مسافروں کو ٹرمینلز اور روڈ پر درپیش مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر اس وفد نے عہد کیا کہ وہ ٹرانسپورٹ کمپنیز اور مسافروں کی مشکلات کا حل کریں گے۔ اسٹیٹ پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے سمنگان بارکشی ایتھلیٹس سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں کھلاڑیوں نے بارکشی ٹورنامنٹ کی چوتھی لیگ کے ختم ہونے کے بارے میں بتایا، جو کہ افغانستان کے ایک کھیل ہے، وہاں پہ افغانستان میں کھیلا جاتا ہے، اور اس میں ملک کی طرف سے فراہم کی جانے والی سہولیات اور سیکیورٹی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بتایا کہ اس سال بہت سارے لوگ اس لیگ کو دیکھنے آئے، جو کہ اسلامی امارات افغانستان کی ملک کو مستحکم کرنے کے لیے کی جانے والی محنت کا ثمر ہے۔ اسلامی امارات کی طرف سے کھلاڑیوں کو مواقع فراہم کرنے پر ان کھلاڑیوں نے شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر مولوی صاحب نے کہا کہ کھلاڑیوں کی محنت اور کامیابیوں کو سراہا اور کہا کہ یہ کامیابیاں آپ سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ اسلامی امارات افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی ہر کامیابی افغانستان اسلامی امارات کی کامیابی ہے۔ ہر افغان ملک میں اتحاد، استحکام، خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آخر پر مولوی صاحب نے یقین دلوایا کہ اسلامی امارات افغانستان سپورٹس اور ایتھلیٹس کو مستقبل میں بھی سپورٹ جاری رکھے گی اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بڑی اہم خبر ہے، اسلامی امارات افغانستان میں ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے بہت محنت کر رہی ہے اور عن قریب اس کو سٹارٹ کرے گی۔ اس میں یہ ریلوے اسٹیشن ترمیز، مزار شریف، کابل اور پشاور پاکستان سے جوڑی جائے گی، اور اس پر اسلامی امارات کے اسٹیٹ اکانومک اسسٹنٹ ملا برادر عبدالغنی صاحب نے جون 2022 میں اس سلسلے میں عبدالعزیز کیملو، جو کہ فارن پالیسیز کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں، پریزیڈنٹ ہیں اور ایڈوائزر آف نیشنل سیکیورٹی کونسل ازبکستان ہیں۔ اس ملاقات میں انہوں نے دو طرفہ تعلقات، افغانستان کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تعلقات، دو طرفہ اکنامک منصوبے اور اسپیشلی ٹرانس ریلوے پروجیکٹ کے بارے میں بات ہوئی۔ یہ پروجیکٹ افغانستان کو ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں جوڑے گا، کہ ساؤتھ ایشیا اور افغانستان کو ایشیا کا سینٹر بنائے گا تاکہ تمام تر لوگ یہاں پہ کنیکٹ ہوں، اور یہ ریلوے ہوگا پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان۔ اس سے پہلے جو ہے اسلامی امارات افغانستان چائنا کے ساتھ ریلوے راہداری سٹارٹ کر چکی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلاً بتاتے ہیں کہ یہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا سے جوڑے گا۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے چیزوں کی منتقلی پر لاگت جو آتی ہے اس میں 40% کمی آئے گی اور کمرشل اشیاء کے فاصلے میں کمی آئے گی، وہ بہت جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ افغان اشیاء ان ملکوں کی اشیاء یورپ، ترکی تک پہنچائی جائیں گی۔ ہزاروں کے حساب سے کام کرنے کے مواقع ہوں گے پاکستان، افغانستان اور ازبکستان تینوں ملکوں میں۔
لیکن افغانستان میں زیادہ ہوں گے کیونکہ یہ سینٹرل ایریا ہے. اور اس ٹیکنیکل ٹیمز میں پروفیشنلز کی ضرورت پڑے گی جو ان تینوں ملکوں میں اسپیشل پروفیشنلز رکھے جائیں. اگست 2022 میں اس منصوبے کی تمام تر سروے مکمل ہوا جس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ $5 بلین سے یہ منصوبہ تکمیل پائے گا. اور افغانستان ترقی کی راہ پر بڑی تیزی سے کامیاب ہے اور بڑی تیزی سے گامزن ہے. اس کی سب سے مین ریزن یہ ہے کہ وہ بڑے اخلاص سے کام کر رہے ہیں. وہ اپنے ملک کو جس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا قربانیاں دے کر ان قربانیوں کا انہیں احساس ہے اور انہیں اس بات کا احساس ہے کہ جب تک ہم ترقی نہیں کریں گے ہمیں اپنے ارد گرد کے ملکوں میں اپنے بزنس پارٹنر نہیں بنائیں گے انہیں. ان لوگوں کے جب تک یہاں پہ فائدے نہیں ہوں گے تب تک ہم استحکام نہیں حاصل کریں گے. اور کوئی بھی ملک ہے وہ جب معاشی طور پر دوسرے ملکوں سے کنیکٹ ہوتا ہے اس کے دوسرے ملکوں سے روابط قائم ہوتے ہیں تو وہ مستحکم ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی دوسرا ملک پھر وہاں پہ جا کے حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہاں پہ بہت سارے ملکوں کے فائدے ہوتے ہیں اور پھر وہ ملک انہیں روکتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.